بہت اہم سوال ہے. جب قرآن ایک ہے، حدیث کی کتابیں ایک ہیں، تو یہ مراجع کرام کے فتوے الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا، اور جس چیز کو اتفاق سے حدیث میں کہا، جس میں نے حلال کہا وہ حلال، جو حرام وہ حرام. یہ مجتہد جیسے شطرنج کا مسئلہ ہے، اسے حرام کہا جا رہا ہے یا کچھ لوگ مثال کے طور پر حلال کہہ رہے ہیں. پہلے ایک آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. پہلے والے کہا کہ یہ جو مجتہدین ہیں، جتنے فقہا ہیں، ان کے فتوے الگ کیوں ہوتے ہیں جب قرآن ایک، حدیث کی کتابیں وہی ہیں، سیم ہیں. قریب کریں. ہاں، مطلب جب حدیث کی کتابیں ایک ہیں، وہی سب مان رہے ہیں، وہی قرآن ہے، تو پھر فتوے کیوں بدل جاتے ہیں؟ جواب دے رہا ہوں آپ کو اس کا. ایک دو نہیں، بہت سی وجہیں ہیں. ٹھیک، غور سے سنیے گا. راوی نے ایک چین آف نریٹر کہا جاتا ہے، ایک راوی نہیں ہے. امام سے ہم تک پہنچنے میں مان لیجیے جو کتاب لکھنے والا ہے، مان لیجیے شیخ طوسی 460 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. امام سے ان کا فاصلہ 100 سال کا کم سے کم مان لیجیے کہ امام یعنی غیبت کبریٰ میں بھی حتیٰ 100 سال ہو چکے تھے، 125 سال ہو چکے تھے. اس میں 4 نسلیں 5 نسلیں گزر گئیں. ٹھیک ہے. اور بعد کے جو ہماری کتاب لکھنے والے ہیں ان تک اور بھی، تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، ایسے لکھا جاتا ہے. یہ سارے راوی ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر بات کریں گے کہ فتوے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ کوئی دو انسان ہیں، ایک مسلمان ایک غیر مسلم، سچے دونوں ہیں. ٹھیک ہے، سچے دونوں ہیں، سچ بولتے ہیں. اب انہوں نے کوئی واقعہ بیان کیا، ایک نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک نے ایک واقعہ. ایک نے کہا مثلا دہرادون میں یہ ہوا، دوسرے نے کہا بدایوں میں یہ ہوا. ٹھیک، ایک مسلمان ایک غیر مسلم. ہمیں یہ خبر ملی، ہم یہاں پر مان لیے 200 لوگ ہیں اس ٹائم. اس میں سے بہت سے لوگ کہیں گے بھیا ہم مسلمان کی بات مانیں گے، ہم غیر مسلم پر بھروسہ نہیں کرتے. ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بھائی وہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہی بول رہا ہے کہ اللہ ایک نہیں 5 ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہا کیجئے کہ وہ سچ بولتا ہے. ارے سب سے بڑا جھوٹ تو یہی بول رہا ہے. یہ تو ایک چیز ہو گئی. ایک ایسے بھی ہو سکتے ہیں 2 راوی کہ جو ایک ہمارے فرقے کا ہے، ایک دوسرے فرقے کا ہے. اب ہم نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے ہم دونوں کی بات مانیں گے، سچے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، جو مولا کی ولایت کو نہ مانے ہم اس کی بات کیا مانیں گے. لو اس کی روایت انہوں نے نہیں مانی. 2 یہاں پر نظریے ہو گئے، نہیں ہو گئے. اس سے بھی آگے چلے، ایک راوی ہے، وہ خود تو ٹھیک ہے لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا شرابیوں کے ساتھ ہے، چوروں کے ساتھ ہے. ایک بار پکڑا گیا تھا، توبہ کر لی تھی، مگر پتہ نہیں توبہ پکی کی یا نہیں کی. اس کی روایت لے لیں یا نہ لیں؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں لے لیں، آپ کہیں نہ لیں. اختلاف ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کیوں ہو گیا بھائی؟ 2 لوگ تو بیٹھے، ایک ہی خبر دی جا رہی لیکن اختلاف ہو گیا. تو فتووں میں اکثر اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ ایک مجتہد کسی پرٹیکولر راوی کو معتبر مانتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ہم اسے معتبر نہیں مانیں گے، اس روایت کو نہیں لیں گے. ایک پہلا. دوسرا، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. وضو کی آیت کے بعد آیا کہ وضو ایسے سے کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. لمبی آیت ہے، بہرحال اس میں اگر تمہیں پانی نہ ملے وضو کے بعد، وضو کی آیت کے بعد اسی آیت میں سمجھیں، اگر تمہیں پانی نہ ملے فتیمموا تو تم لوگ تیمم کرو. صعیدا طیبا، صعید ایک لفظ آیا ہے، یہ سین سے نہیں ہے، یہ سواد سے ہے. صعیدا، اس لفظ کا معنی آج ہم کو نہیں ٹھیک سے پتا. دور رسول کے لوگوں کو پتا تھا، سلمان فارسی کو پتا تھا، ابو ذر کو پتا تھا، ہم کو نہیں پتا ہے. سعید کو ہم جا کے ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر. اب اس سے فتویٰ دیا، طیبہ کا مطلب پاک. سعیدن فتیمموا، تیمم کرو، سعیدن اوپری چیز سے، پاک چیز سے. آپ فتویٰ دیا کہ جو زمین کے ایک دم سطح پر پاک خاک بالو ریت پائی جائے اس پر تم لوگ تیمم کر سکتے ہو. لیکن کسی نے فتویٰ دیا کہ نہیں، 2 گز زمین نیچے بھی کھودو، وہاں سے بھی جو مٹی نکلے گی اس پر بھی ہو سکتا ہے.
کیوں ایسا اختلاف ہوا؟ کیونکہ ہمیں سعید کا مطلب نہیں پتا، سلمان کو پتا تھا، ابو ذر کو پتا تھا، آج ہم نہیں جانتے۔ اب اس کے لیے کس کو دوشی ٹھہرائیں، کس کو قصوروار ٹھہرائیں؟ نہیں، ہر جگہ ہوتا ہے، زمانے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک مثال دے رہا ہوں، سر سید احمد خان کا نام، یہ صرف سورہ مائدہ آیت نمبر 6 آیت نمبر 6 جی، سر سید احمد، سر سید احمد خان کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ سر سید احمد خان کا نام سنا نا، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی؟ ہاں، AMU۔ ان کا ایک انگریز دوست تھا، اس کا نام تھا تھامس آرنلڈ، انگریز تھا، لیکن اس نے انڈیا میں رہ کر کے اردو بہترین سیکھ لی، بہترین ہم جیسی بولتا تھا اردو، لیکن اس کو ابھی اردو کی شاعری نہیں معلوم تھی۔ ایک دن سر سید کے ساتھ ٹہل رہا تھا، ٹہلتے ہوئے سر سید سے کہا اپنی اردو پر بڑا فخر کرتے ہوئے، ابے ہم نے تو سب تمہاری زبان سیکھ لی، اردو سیکھ لی۔ سر سید نے کہا چل ڈیوٹ۔ وہ کہنے لگا ڈیوٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کون لوگ جانتے ہیں ڈیوٹ کا مطلب کیا ہے؟ بتائیے بھائی، ہے اردو کا لفظ، انہوں نے بولا ہی اس لیے کہ تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ابھی کچھ نہیں جانتے۔ ڈیوٹ اردو کتنی پرانی زبان ہے آپ کو معلوم ہے؟ اردو کی تاریخ آپ نے پڑھی ہے؟ 16ویں صدی کی ہے بس، 300 سال سے زیادہ کی ہسٹری نہیں، 300 حد سے حد 350، بس 350 سال کے اندر جو لفظ بنے دیوٹ بنا، اس کا معنی آج آپ نہیں جانتے، آپ بیٹھے ہیں۔ سیدن کا مطلب اگر ہم نہیں جانتے، ہمارا قصور نہیں ہوتا، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اختلاف ہو گیا فتوے میں، ایک نے کہا کہ نہیں، بس اوپری سطح پر جو ریت پائی جائے گی، مٹی پائی جائے گی، دھول پائی جائے گی، اس پر تیمم ہوگا۔ ایک نے کہا نہیں، 2 گز نیچے سے بھی نکالو گے تب بھی ہو جائے گا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں فتوے میں اختلاف کی وجہ۔ ہمارے یہاں آپ سب کے فتوے میں دیکھ لیجئے گا، روایت چونکہ موجود ہے، امام نے فرمایا کہ تمہارے لباس میں اگر تھوڑا سا خون لگا ہوا ہے، تھوڑا سا، تو تم اس خون حالانکہ نجس ہے لیکن تھوڑا سا اگر لگا ہے تو تم نماز پڑھ سکتے ہو ویسے ہی اسی لباس کے ساتھ۔ راوی نے پوچھا مولا کتنا؟ تھوڑا کا مطلب مولا نے فرمایا درہم کے برابر۔ ٹھیک ہے، بہت آسان جواب، راوی کو سمجھ میں آ گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے، لیکن آپ لوگ یہ بتائیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں درہم کتنا بڑا ہوتا تھا؟ آپ بتائیں ذرا صاحب، 1300 سال پہلے، 1350 سال پہلے درہم کتنا بڑا تھا؟ اب ابھی 98 تو ہم نے اپنے زمانے میں دیکھی، 4 بار تو بدل چکی، اتنی بڑی تھی، پھر اتنی بڑی ہوئی، پھر اتنی بڑی ہوئی، اتنی بڑی ہو گئی۔ اب اگر کوئی ہم سے کہے کہ ہم نے 98 کے برابر فلاں چیز مثلا سونا خریدا، یا آپ تولہ بھی بدل گیا، حتی ہمارے ہوش میں بدلا۔ پتہ ہے آپ کو 12 گرام سے کچھ زیادہ کا تولہ ہوتا تھا ہم لوگوں کے بچپن میں، اب 10 ہی گرام کا ہے۔ تو ہمیں درہم کا سائز نہیں پتا۔ اب ایک فقیہ نے فتویٰ دیا کہ بھائی یہ جو انگلی کا ایک پہلا پور ہے نا، اتنا بڑا، اتنا بڑا اگر خون کا ہے داغ دھبا تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ سکتے ہو، البتہ وہ والا خون نہیں یاد رکھیں جو عورتوں کا ہوتا، وہ نہیں، باقی زخم کا خون کٹ گیا ہے کچھ ایسا، ٹھیک ہے۔ ایک نے کہا نہیں، یہ انگوٹھے کے برابر، یہ پہلا۔ اب اس میں تو فرق ہو گیا نا، اختلاف فتویٰ ہو گیا۔ آپ کہیے کہ آپ ایک ہی قرآن، ایک ہی حدیث، ارے بھائی اس حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کا آج ہمیں معنی نہیں پتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات آپ کو سب سمیٹ کے کہتے ہیں، یہ ہمیشہ کام آئے گی، یہ سارے مسئلے کا ایک، بھیا امام کے نہ ہونے سے، غیبت میں ہونے سے کچھ تو بھگتان امت بھگتے گی یا نہیں بھگتے گی؟ اگر سب کچھ ویسے ہی ہو جیسا امام کے ہوتے ہوئے ہوا تھا تو پھر امام کی ضرورت ہی کیا رہ جائے؟ ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ بھگتان ہے جو ہم امام کے نہ ہونے، نہ کہیں لفظ، غائب ہونے سے بھگت رہے ہیں۔ اب کیوں ہوئی غیبت، وہ تو جا کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، ہم نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن غیبت ہے، امام ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ ہے۔